ST نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں سجاد ترین۔ ناظرین، پاکستان کی سپریم کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے ججز جو ہیں وہ پاکستان کو پاکستان کے آئین کے مطابق نہیں بلکہ اپنی خواہشوں کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ اس میں اب کوئی دو رائے نہیں رہی ہے کہ چند جج جو ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح یہ مواقع فراہم کریں کہ وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی رائے نہیں ہے۔ ان ججوں کے ماتھوں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ PTI کے لوگ ہیں۔ جب ججوں کے ماتھوں پہ لکھا جائے اور مہریں لگی ہوئی ہوں، ججوں کے ماتھوں پہ مہریں لگی ہوئی ہوں کہ یہ PTI کے لوگ ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نظام عدل جو ہے وہ بہتر ہو سکے؟ نظام عدل کو بہتر کرنا پڑے گا۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو کو جسٹس مولوی مشتاق ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینا چاہتے تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو یہ جان گئے تھے کہ مولوی مشتاق جو ہے ان کو پھانسی دینا چاہتے ہیں۔ وہ جو بھی دلیل پیش کریں گے جو مولوی مشتاق نہیں مانے گا۔ اس کا آخر حل کیا ہوا؟ حل یہ ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا اور اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ وہ جو کچھ مرضیاں کر لیں، عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جو ہم خیال ججوں کا بینچ ہے وہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کے حق میں فیصلہ دے گا، ایسا فیصلہ دے گا جس سے عمران خان کو فائدہ ہو۔ اور بالکل واضح ہو گیا ہے کہ ججوں کے درمیان ایک گروپنگ، اور جو میں سمجھتا ہوں ناظرین، میں پچھلے کچھ 35-36 سال سے صحافت کر رہا ہوں، میں نے 36 سالوں میں پاکستان کی عدالتوں میں بڑے بڑے واقعات دیکھے ہیں، لیکن ایسا نہیں دیکھا کہ عدلیہ اس طرح تقسیم ہو گئی ہو۔ بالکل ججوں کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جج جو ہیں کس پارٹی کو حمایت کر رہے ہیں۔ اب پاکستان میں بینچ نہیں بنتا تھے، جب کوئی کیس آتا تھا اور پہلے جب بینچ اناؤنس ہوتا تھا تو اسی وقت ہمارے جو سپریم کورٹ کے بیٹ رپورٹر ساتھی ہیں وہ پہلے بتا دیتے تھے کہ یہ بینچ بن گیا ہے اور اس بینچ کا کیا فیصلہ ہوگا۔ یہ نظام عدل کا حال ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان صاحب، اسفندیار ولی خان صاحب، محمود خان اچکزئی، ان تمام لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ اب پارلیمنٹ جو ہے وہ نظام عدل میں کس طرح بہتری لا سکتی ہے۔ جیسے بینچ بنانے کا اختیار، اس پر قانون سازی ہو چکی، آج خود نوٹس لینے کا اختیار، اس پر قانون سازی ہو چکی، لیکن میثاق جمہوریت میں ایک بات طے ہوئی تھی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور دیگر جماعتوں کے درمیان کہ ہم ایک آئینی سپریم کورٹ بنائیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو ایک آئینی سپریم کورٹ دی جائے جس کے تحت تمام آئینی مقدمات جو ہیں وہ آئینی سپریم کورٹ میں ڈسکس کیے جائیں، اور اس سپریم کورٹ میں تمام صوبوں کے جو جج ہیں ان کی تعداد برابر ہو، یکساں تعداد ہو۔ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا، نہ نظام عدل اس طرح چل سکتا ہے، نہ میں سمجھتا ہوں ہمارا معاشرہ اس طرح چل سکتا ہے۔ ان معاشرے کو شدید مشکلات کا شکار کر دیا گیا ہے۔ ججز نے جو صورتحال بن گئی ہے، پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک بینچ کے فیصلے کے بارے میں کسی رجسٹرار نے ایک پریس ریلیز جاری کر دی اور اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہو۔ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ ججز جو ہیں ایک پارٹی بنے ہوئے ہیں، اور عمر عطا بندیال صاحب سپریم کورٹ نہیں چلا رہے بلکہ وہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی کا ونگ چلا رہے ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمر عطا بندیال صاحب کو سوچنا چاہیے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ فل بینچ بنانے میں کیا حرج ہے؟ فیصلہ جو بھی آئے فل بینچ بن جائے، اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ آ جائے اس پر اگر کوئی عمل درآمد نہ کرے تو توہین عدالت کا اس کو نوٹس دیا جائے۔ پھر تمام لوگوں سے یہ گلہ ختم ہو جائے گا کہ جی فل بینچ نہیں بنایا گیا، ہم تو فل بینچ چاہتے تھے۔ فل بینچ بن بھی جائے گا تو فل بینچ بننے کے بعد بھی جو ججز ہیں انہوں نے 90 دن میں الیکشن کرانے، پاکستان کے آئین کا جو تحفظ کرنا ہے ججز نے، وہ 90 دن میں کرائیں، وہ 90 دن میں کوئی اور راستہ نکال دیں یا وہ حکومت کو بلا لیں، پھر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب جو چیف جسٹس ہیں وہ کئی درخواستیں اس بارے میں دی گئی ہیں کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے، وہ فل کورٹ بینچ بنانے کے تیار نہیں ہیں۔ جب ججوں کے ماتھوں پہ یہ مہریں لگی ہوئی ہوں کہ یہ کس پارٹی کی ہیں اور کس کو فائدہ دیں گے، تو ایسی صورت میں نہ تو کوئی انصاف کسی کو ملے گا اور نہ ہی کوئی عدالت کے فیصلے مانے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے آخری بیان میں جو سپریم کورٹ میں دیا تھا، اس کے آخر میں انہوں نے خواجہ غلام فرید کا ایک شعر کا ایک حصہ صرف پڑھا تھا کہ درداں دی ماری جندڑی علیل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ درداں دی ماری جندڑی علیل ہے، اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ اس وقت اس حکومت کی زندگی علیل ہے، اور ججز صاحبان جو کر رہے ہیں
ان کو غور کرنا پڑے گا، ورنہ یہ عدلیہ کا بحران بڑھتا گیا، ملک میں انتشار پھیلے گا، ملک میں انتشار پھیلے گا تو ریاست جو ہے وہ کمزور ہوگی، جب ریاست کمزور ہوتی ہے تو پھر وارلاٹ جو ہیں وہ زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے تمام ججز کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اس قوم کو انصاف دینا ہے، اور انصاف نظر نہیں آنا چاہیے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ تو ایسا انصاف کیا جائے جو سب کو نظر آئے کہ یہ انصاف ہے، اور ججوں کے ماتھوں پہ جو سیاسی جماعتوں کی مہریں لگی ہیں وہ اتار دی جائیں۔ اسی کے ساتھ سجاد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔